ایک تلخ حقیقت ہے. میں کچھ باتیں بتا دوں گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو مسلسل بھائیوں 60 سال تک، 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لعنت، اسے محبت کرنے والوں پر لعنت، تاکہ علی کا نام مٹ جائے. تو ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدعت بنو امیہ نے شروع کی. اور یہ بدعت کب ختم ہوئی؟ 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز المتوفی 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں اور اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 داخل کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ آیت شامل کی اور سیدنا علی پر جو لعنت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بھائیو، یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں. اور میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. انجینئر محمد علی مرزا نے مسئلہ نمبر 55B میں تقریباً 1 گھنٹہ 49 منٹ پر ایک روایت بیان کی، جس کا حاصل یہ ہے: نمبر 1، سن 41 ہجری سے لے کر سن 99 ہجری تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں ممبر پر نام لے کر لعنت کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ علی پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت. نمبر 2، اس بدعت کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ختم کروایا اور لعنت والے الفاظ کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ روایت جس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہوں، دنیا کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں. ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. اگر آپ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ساتھ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جب کہ یہ افسانہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ساتھ انجینئر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. انجینئر صاحب، آپ نے حق کو چھپایا ہے. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ روایت سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں بھی ثابت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بات چھپا لی، آپ نے حق کو چھپایا ہے. تو آپ کے اپنے فتوے کے مطابق حق کو چھپانے کی وجہ سے آپ پر خدا کی لعنت، آپ پر فرشتوں کی لعنت اور آپ پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اس روایت کو اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو بھی یہ روایت بالکل بے بنیاد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک رہی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے حکومت ان کے حوالے کر دی تھی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حیات رہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک حیات رہے. اب آپ تصور کریں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک جمعہ کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لعنت ہوتی رہی اور یہ حضرات سنتے رہے. کیا یہ جمعہ اور عید نہیں پڑھتے تھے، یا پھر یہ نام لے کر جو لعنت ہوتی تھی اس کو سن کر خاموش ہو جاتے تھے؟ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ یہ حضرات جمعہ اور عیدین نہ پڑھتے ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جمعہ اور عید کے خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لعنت ہوتی رہے اور یہ حضرات خاموش رہیں اور بیعت نہ توڑیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک یہ منظر دیکھتے رہے کہ جمعہ اور عید کے خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت ہو رہی ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ توڑیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے. اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے،
نعوذ باللہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زد پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے 10 سال تک 20 سال تک دیکھا اور بیعت نہیں توڑی۔ اس لیے انجینئر صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ یہ روایت دنیا کی کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، ورنہ اپنے لعنتی ہونے کا اعتراف کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔